کہ جن کی نگاہوں کا اتنا شاید ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں، وہ قبر میں جا کر مردہ ہو سکتے ہیں؟ تو جن کے غلام قبر میں زندہ ہیں ان کا نبی وہ بھی تو زندہ ہی ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم درود دور سے پڑھتے ہو، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جو میرے قریب درود پڑھے اس کے درود کو میں سنتا ہوں، جو دور سے پڑھے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ عقل کے اندھے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی بات، ہم نے ادھر کیا کی تھی تو ادھر کیا کرنی ہے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو وہ مردہ ہے، مر کر مٹی ہے، مردہ سنتا نہیں، تو بتاؤ قبر کے پاس تم کہہ رہے ہو سرکار فرماتے میں تم درود پڑھتے میں سنتا ہوں، سنتا تو وہی ہے جو زندہ ہو، دوسرا کون جو زندہ ہو؟ اللہ کے نبی کی زندگی تو مان لو، جب مصطفیٰ کو تم زندہ مان لو گے تو بات بنتی چلی جائے گی۔ اسلام ہے یہ زندگی کا نام، جس جگہ اسلام آ جاتا ہے مردانگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نام ہے وجود مصطفیٰ کا، اور زندگی نام ہے تو وجود مصطفیٰ کا، اور جو انسان مصطفیٰ کا بن جاتا ہے موت اس کے قریب بھی نہیں، سبحان اللہ، ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جایا کرتے۔ تو یہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ مقام بڑا ہے۔ ہم یہ ناقص تھوڑی سی باتیں کی ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو حقیقتاً بات یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کے مقام کو مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی آپ کے در کے اوپر آیا اس کو فیضان دیتے چلے گئے۔ اگر آپ نے نگاہ ڈالی تو چور کو بھی خدا کی قسم خدا کا ولی بنا دیا، ولی تو کا جا ولی کر بنا دیا۔ جس کے اوپر اس چور کی نگاہ پڑتی وہ بھی مقام ولایت کو پڑھتا۔ آقا بڑا یہ شاہانہ لباس ہوتا ہے، آتا ہے کہ بادشاہ بھی اتنا قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے جتنا قیمتی لباس حضرت غوث اعظم پہنتے تھے تشکر کے طور پہ، تشکر تکبر اور غرور پہ نہیں، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کے۔ کریم میں کہاں تو کہاں، اپنے غلام کو دیکھ تو سی کس طرح تو سوار رہا ہے۔ آتا ہے نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کہا جناب والا آپ اتنا شاہانہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کہ جب سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المومن، اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، آپ نے فرمایا یہی تو میں ظاہر کر رہا ہوں، یہ لباس پہن کر میں یہی تو ظاہر کر رہا ہوں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ یہ لباس جو میں نے پہنا ہے ہمارا مقام جنت ہے۔ اس لباس کی خاصیت ان نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہ غم اور پریشانی بھی کے اندر رہتا ہے کہ کب سانس نکلے اور اللہ کی نعمتوں کے ہم سزاوار ہو جائیں۔ خدا کی قسم ان نعمت اس لیے مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، وہ نعمتیں جو جنت کے اندر ہیں وہ دنیا کے اندر نہیں مل رہی۔ کافر کے لیے جنت کیا ہے؟ جنت ہے یہ نعمتیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جہنم کے مقابلے میں یہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو ہم تکبر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کے لیے۔ آتا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی، یہ سومنات کو فتح کرنے والا اللہ کا بندہ تھا، ولی سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ وہی ہے کہ سومنات کو جب فتح کرنا چاہا 70 بار حملے کیے، فتح نہیں ہوا۔ تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، حضور کرم نوازی فرمائے، فتح نہیں ہوا۔ آپ نے اپنا جبہ دیا، قمیض اتار کر دی، جاؤ جا کر دعا کرو اللہ فتح دیں۔ آپ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ فتح و نصرت عطا فرما دے۔ کامیابی کے جھنڈے لہراتے ہوئے آئے، ابوالحسن خرقانی سے عرض کی حضور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما دی، کہ میں نے عرض کی یا اللہ اپنے بندے ابوالحسن کے لباس کے صدقے سے فتح نصرت عطا فرما۔ اللہ نے فتح دے دی ہے، تو آپ نے فرمایا اے سلطان محمود غزنوی تو نے ہمارے جبے کی قدر نہیں کی، خدا کی قسم اگر تو یہ کہتا ابوالحسن کے جبے کے صدقے سے عالم کفر کو ایمان دے دے،
آج ایک بھی کافر دنیا کو پر نہ رہتا. تو نے قدر ہی دی, تو نے ہمارے جبے کی قدر ہی دی. یہ حضرت مولانا سلطان محمود غزنوی مدینہ کی سرزمین میں جاتے ہیں, پھٹا پھٹا لباس پہنا ہوا ہے, غریبانہ مسکینانہ گداگر بنے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا اے تو وقت کا بادشاہ, لیکن یہ حالت. اس نے کہا میں ادھر تو بادشاہ ہوں, ادھر تو در کے مصطفیٰ کے در کے کتوں کا بھی غلام ہوں. تو میں تو ادھر اپنی شاہانہ قوت دکھانے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہاں خادمانہ حیثیت لے کر آئی. ایک دوسرا بادشاہ آیا, اس نے حسین و جمیل لباس پہنے ہوئے قیمتی. تو کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے تو یہ تو فیضان ہے مصطفیٰ کا, یہ ملا ہے. میں تو وہ جس کے تن کے پر کپڑا نہیں تھا, تو یہ بادشاہی ملی, دولت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے. اب میں مصطفیٰ کے در کے پر آ کر عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ, اپنے بمرے بنائے سوارے غلام کو تو ذرا پیار سے دیکھ لو کہ یہ انداز ہے, جو انداز ہے حسن و جمال کے, یہ صرف آپ کے در سے مجھے ملی ہے. سبحان اللہ. بہرحال نیت کے اندر فرق ہے, دونوں کی نیتیں درست تھیں. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے. ایک چور نے دیکھا کہ بھائی یہ جبہ کبھی مجھے مل جائے گا, پھر سال کی روٹیاں مجھے مل جائیں گی, سال کی روٹیاں بننے, پھر کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اب اس تلاش میں ہے کہ کوئی وقت ملے کہ عبدالقادر یہ اتارے. صبح تو طے نہیں ہوتے ہیں, رات کو یہ اتاریں گے. کوئی ایسا کرتا ہوں کہ اس کو اٹھایا جائے. آپ کے رات کے وقت آدھی رات کو جب اندر داخل ہوا, دیکھا کہ عبدالقادر جیلانی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما مجدہ جافدہ سے مارگی ہیں. تصویر اس آیت کی بنے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. استغراق کی حالت, دنیا معافی یہاں سے بے خبر, چھپا ایک طرف اتارا. چور خوش ہے, کبھی اس کو اٹھاتا ہوں لے جاتا ہوں, موج کرتا رہوں گا. جبہ اتارا, اٹھایا, سر پہ رکھا, اندھا ہو جاتا ہے, دروازہ نظر نہیں آتا. پھر نیچے اتارا, پھر بھی نہیں آتا, پھر جانے لگا, سر پہ رکھا, پھر اندھا ہو جاتا. اس طرح کرتے کرتے تہجد کی ذان ہو. اب یہ چور جو تھا نا ڈر گیا کہ ابھی عبدالقادر جیلانی مجھے پکڑ لیں گے, یہ ہوگا, دنیا آ جانی ہے, یہ ہونے لگا. اس نے جبہ ادھر ہی پھینکا اور گھر میں کچھ ٹاٹ پڑے ہوئے تھے, چٹائیاں پڑی ہوئی تھی, ان کے اندر گھس گئے. کیا گھس گیا؟ چلو عبدالقادر جیلانی جب کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے, میں بھی یہاں سے نکل جاؤں گا. کیا ہوا؟ چند حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دروازے کی دستک دی. کون؟ میں خضر ہوں. خضر کیسے آنا ہوا؟ جناب فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا, ابدال دینے کے لیے آیا, ابدال دینے کے لیے آیا ہوں. آپ فرمانے لگے وہ چٹائی کے نیچے ایک ابدال ہے, اسی کو لے جاؤ. وہ چٹائی کے نیچے ابدال ہے, اسی کو لے جاؤ. حضرت خضر آگے بڑھے, وہ کہنے لگا میں چور ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے, تو چور تو تھا, نگاہ عبدالقادر پڑ چکی, اب تو ابدال بن چکا ہے, اب تو ابدال بن چکا ہے. مقام ابدالیت کے اوپر جو پہنچ جاتا ہے, جس کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے وہ بھی خدا کا بندہ بن جاتا ہے, وہ بھی خدا کا بندہ بن جایا کرتا ہے. تو عبدالقادر جیلانی کا مقام اور مرتبہ اس قدر ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ان پاک باز بندوں کی محبتیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا اور ان کی اسوہ حسنہ کو اپنانا, یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک وسیلہ ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک باز بندوں کا عرفان بھی عطا فرمائے اور ان کی غلامی کے اندر زندہ رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سب سے بڑی کرامت ایک تو بات یاد رکھیں,
ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ چہرے کو دیکھا جائے تو خدا یاد آتا، اس کی صحبت کے اندر بیٹھے تو دل کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ جو بھی جو جانے والے ہو، کبھی بتاؤ جب شاہ صاحب کے عباس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہوئی، جانا پیدا ہوئی، یہ اللہ کے بندے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے، اس کی سنگت کے اندر بیٹھنے سے سوچ بدل جاتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی تو یہی ہے، عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے۔ اور ایک بات کرامت، چلو میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں کہ جو میرے ساتھ بھی تھی، جو میرے ساتھ بھی، یہ تقریباً 88 یا 87 کی بات ہے۔ تو میں جمعے کے بعد یہ ساتھ والا جو برآمدہ ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ مولانا شمیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا زاہد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں ایسے اخبار پڑھ رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں اس طرف سے نا سارے اخبار جو ہے نا کالی سیاہ نظر آتی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا، پھر چند لمحوں کے بعد ادھر سارے کا سارا اندھیرا چھا گیا۔ تو وہ دوڑتے ہوئے گئے کہ شاہ صاحب کہ جمیل صاحب کی نگاہ ختم ہو گئی ہے۔ شخص دوڑتے ہوئے ہیں، آپ نے ہاتھ پھیرا، اسی وقت میری بینائی واپس ہوئی، اسی وقت بینائی میری واپس ہو گئی۔ آپ فرمائیں یہ ایسے ہوا، پھر کیا میرے جمیل پہ ایسے ہو گیا، دوڑتے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات مولانا ارشد صاحب بھی غالباً ادھر ہی تھے، جمعے کا ٹائم تھا، عصر کے قریب آپ نے جانا بھی تھا۔ عصر کے وقت ارشد صاحب تھے، افضل بٹ صاحب تھے، اشفاق بولا تھا اور استاد شاہد صاحب تھے۔ تو آپ جانے لگے، پھر بیٹھ آپ کے آنکھوں سے اتنے آنسو، لال سرخ آنکھیں۔ آپ فرمانے لگے بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا یہ بھی تھا تکبر کی بنا ریاکاری پہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو در مصطفیٰ سے مجھے ملتا ہے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ان کے دل میں مصطفیٰ کا مقام بیٹھتا چلا جائے کہ ہمارے آقا مولا ایسے نہیں ہے وہ نمازتے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے میرے اوپر بڑا احسان ہے کہ سب سے بڑی بات میں ہر وقت تصور مصطفیٰ میں رہتا ہوں، ہر وقت میں تصور مصطفیٰ میں رہتا ہوں، اور ہر وقت باوجود ہی رہتے تھے، جتنی سردی بھی ہو، سارا کچھ گرمی جتنی بھی تکلیف ہو، تو آپ نے دیکھا بھی ہے۔ اور تو آپ فرمانے لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء زندہ باد، شان اولیاء۔ آپ فرمانے لگے بیٹا ایک بات یاد رکھو، میں گھر میں تھا، درود پاک پڑھ رہا تھا، تو اچانک کیا ہوا، حجابات اٹھ گئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں نے پھر جولی پھیلائی ایسے کر رہے ہیں، میں نے پھر ایسے جولی پھیلائی، یا رسول اللہ دیکھا کرم فرمائے، یہ حال آپ ادھر بیٹھ کر حجابات اٹھ گئے، یہ محبت کی نشانیاں، یہ پیار کی نشانیاں، یہ ولایت کی، تو سب سے بڑی نشانی وہی ہے کہ اللہ کے بندے کی صحبت اختیار کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کئی کرامتیں ہیں، تو انشاءاللہ رسید موقع و موقع جو یاد آئے گا آپ کو انشاءاللہ سناتے چلے جائیں گے۔ اور کئی بار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوئی، کئی بار، ایک بار کئی بار زیارتیں ہوئی، آپ اس چیز کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بندوں سامنے دعا کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو بلندی کے درجات عطا فرمائے، آپ کی محبتوں کے اندر ہمیں ہمارے جو امانتیں چھوڑ کر گئے ہیں امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا